عید ہی ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی ان تحکموا بالعدل، صدق اللہ العظیم. میرے معزز دوستو، آج 19 شعبان المعظم سن 1445 ہجری ہے اور فروری ختم 1 مارچ 2024 کا جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک ہم سے بس ایک جمعہ کے فاصلے پر ہے. اس کے بعد وہ مقدس مہینے کی ابتدا ہے جس کی مانگ کے لیے رسول اللہ بھی دعائیں فرماتے تھے. میں رمضان المبارک کے استقبال کے حوالے سے شعبان کے آخری جمعے میں بات کروں گا انشاءاللہ، جو 8 مارچ کا جمعہ ہے، کہ رمضان ہم گزاریں کیسے اور رمضان المبارک کے متعلق عملی احکام کیا ہیں اور وہاں روزے کی تراویح کی آسانیاں کیا ہیں. جو ہمیں سستیاں ہو جاتی ہیں تراویح میں، اس کے ختم کے طریقے کیا ہیں، یہ میں انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے عرض کروں گا. آج کا جمعہ گزشتہ جمعے کا تسلسل ہے. میں نے گزشتہ جمعے آپ کی خدمت میں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کی غلطی کو نکھارا تھا اور اس کے متعلق اپنا تبصرہ پیش کیا تھا. اس ہفتے میں حالات بدلے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ جب ہم نے ایک بات کی ہے تو مکمل بات بھی کریں. الحمدللہ آپ حضرات کے احتجاج کی وجہ سے پورے ملک میں مسلمانان عالم کے ایک جذبے کی وجہ سے ہماری عدالت کی کان پر جوں رینگنا شروع ہوئی ہے اور انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کا اور اپنے فیصلے میں غلطی ماننے کا اشارہ دیا ہے. یہ خوش آئند بات ہے، لیکن اسی کے متعلق میں 2-4 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ معاملہ اتنا ڈھیلا نہیں ہے کہ جو قادیانیت کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور ختم نبوت جیسے حساس عقیدے کو چور دروازے کے حوالے کر دیا جائے. اس کے پیچھے عوامل کیا ہیں، میں چند باروزات اس پر بات کر رہا ہوں. دیکھیں، عقیدہ ختم نبوت وہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی نرمی کی بات نہیں فرمائی. ایک مشہور حدیث پاک آپ سن چکے ہیں، میں ایک بار پھر پڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے. 30 کذابون دجالون یزعم کلہم انہ نبی اللہ. فرمایا وہ 30 جھوٹے آئیں گے، دجال بھی ہوں گے، اور وہ کہیں گے ہم اللہ کے نبی ہیں. اور حضور نے فرمایا یاد رکھنا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. مجھے بتائیں، اپنے مخالف کو جھوٹا کہنا، دجال کہنا، کذاب کہنا، یہ نرمی ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارک کس حد تک ہیں؟ اتنے اخلاق ہیں کہ خود خالق کے اخلاق کو بھی تعریف یوں فرمائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. محبوبم آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. جنہوں نے گالیاں دی ہیں ان کو سینے سے لگایا ہے، جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں ان کو معاف فرمایا، جنہوں نے سختیاں کی ہیں انہیں راحتیں دی ہیں، جنہوں نے کعبے سے نکالا ہے انہیں مسلمان کر کے کعبے کی چابیاں حوالے کی ہیں. اتنے اخلاق کے مالک نبی ختم نبوت پر کمپرومائز نہیں فرماتے. ایسے نہیں ہے کہ ختم نبوت میں کوئی ڈھیلا راستہ نکال کر کوئی درمیانی بات کر دی جائے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ختم نبوت کو سختی میں بیان کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ثابت ہے. اس عقیدے پر نرمی کی بات نہیں. یہ یوں نہیں ہے کہ ہم کہیں بھئی اثر کی 4 سنتیں پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہوگا. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، یہ اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے. ایک حدیث پاک اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو حنیفہ کا وفد آیا تھا. بنو حنیفہ ایک علاقہ تھا، وہاں کا ایک کافر بے ایمان تھا جس کا نام تھا مسلمہ، اور وہ جھوٹی نبوت کے لیے نبی پاک سے مذاکرات کرنے آیا تھا. جرت دیکھیں اس کافر کی، اور آ کر کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا پڑھ لو. کہا ایک شرط کے ساتھ. کہا جی کیا شرط ہے؟ کہ آپ کے بعد نبی میں بنوں گا.
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کی جا رہی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے نفی میں سر ہلایا تو کہنے لگا اچھا اتنا نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کے بعد میں نبی بنوں، تو پوری کائنات کو چھوڑیں، صرف مجھے میری اپنی قوم کا نبی بنا دیں۔ شاطرانہ پن اور چال بازی اس مسلمہ کی دیکھیں کہ مجھے صرف اپنی قوم کا نبی بنا دیں، میں اپنی قوم کو تبلیغ کرتا رہوں گا، اپنی قوم کا وڈیرا سردار رہوں گا، بس صرف اپنی قوم کا نبی ہوں گا۔ اللہ معاف کرے کوئی ہم جیسا ہونا تو وہاں یہ کہے گا چلو ایک دفعہ تو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو، 100 سال کا کافر کلمہ پڑھ لے گناہ معاف ہوں گے، اللہ پاک ایسا ایسا دل میں نرمی ڈالے گا۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں اس وقت ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے فی یدہ جریدہ وہو ینکث، حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوٹی سی لکڑی تھی، وہ گفتگو کر رہا ہے اور نبی علیہ السلام ایسے زمین پر یوں مار کر ان کی بات سن رہے ہیں۔ اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یوں آپ علیہ السلام اس لکڑی کو ہلا رہے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ چلو مجھے صرف اپنی قوم کا نبی بنا دیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قوم کے نبی ہونے کی تو بڑی بات ہے، اگر تو اس کے بدلے میں کہ میں کلمہ پڑھوں اور میں آپ کے بعد اپنی قوم کا نبی بنوں، اس کے بدلے میں نبوت بننا چھوڑو، تو مجھ سے یہ چھوٹی لکڑی مانگے گا نا درخت کی ٹہنی کہ صرف یہ مجھے دے دیں، میں یہ بھی تمہیں نہیں دوں گا۔ یہ اس نبی کے اخلاق کی بات کر رہا ہوں جس نے فرمایا کہ اگر تمہارے دروازے پر کوئی مہمان آئے تو اس کا اکرام کرو۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ گھر آئے مہمان تھا، وہ 1000 کلومیٹر بنو حنیفہ کی بستی سے چل کے آیا تھا، حضور علیہ السلام مدینہ میں، مسلمہ بنو حنیفہ سے آئے۔ اچھا بنو حنیفہ یمامہ پتہ کہاں ہے؟ آج کے دور میں آپ سعودیہ جائیں تو مدینہ طیبہ سے جو سعودیہ میں دارالحکومت ہے نا ریاض، وہاں سے 90 کلومیٹر بھی آگے ہے شمال کی طرف یہ یمامہ۔ ریاض کوئی 900 950 کلومیٹر ہے مدینہ طیبہ سے، یعنی 1000 کلومیٹر سے زیادہ سفر اونٹ پہ، گدھے پہ، خچر پہ، گھوڑے پہ کر کے آیا، کوئی اڑ کے بھی نہیں آیا فلائٹ میں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق میں اعلیٰ درجے پر ہیں، لیکن ختم نبوت پر نرمی حضور نے نہیں فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ ختم نبوت کو اس طرح بیان کرنا یہ شریعت کی تعلیمات ہے، اس پر کوئی دو نمبری نہیں ہے۔ میں نے جتنا احادیث پاک کو پڑھا ہے نا، میں اس پورے کا خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کبھی توحید پر اور کبھی ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں فرمایا، چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ادا فرمائی، لیکن کمپرومائز نہیں فرمایا۔ توحید کی بات تو آپ سنی چکے ہیں نا، یہ سورۃ قل یا ایھا الکافرون جو نازل ہوئی تھی، یہ اسی لیے نازل ہوئی تھی کہ کافر آئے تھے اور آ کر کہنے لگے تھے بس مکہ میں امن کر دیں، لڑائی ختم۔ کہ جی کیا بڑے امن کا فارمولہ لائے ہیں، بس آپ چھوٹی سی بات ہماری مان لیں، لڑائی فساد ختم، امن امان سے رہیں گے۔ کہا اللہ کو مانو گے؟ کہا جی اللہ کو مانیں گے۔ ایک مانو گے؟ کہا جی ایک مانیں گے۔ کہا توحید مانو گے؟ توحید مانیں گے۔ چھوٹی سی ہماری بات تو سن لیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کو سجدہ کریں گے، اسے خدا مانیں گے، الہ مانیں گے، مشکل کشا مانیں گے، حاجت روا مانیں گے، پورا سال نمازیں پڑھیں گے، سارا آپ کے ساتھ رہیں گے، مسلمان بنیں گے۔ پھر کہ اسلام میں کوئی لمیٹیشن ہوتی ہے؟ کوئی 1 سال کے بعد پھر کہ اگلے سال آپ سارے مل کے ہمارے ساتھ بتوں کی عبادت کریں گے، پھر 1 سال گزرے گا ہم آپ کے خدا کی، پھر 1 سال گزرے گا بتوں کی، یوں ایک سال میں باریاں بدلتے رہیں گے تو مکہ میں امن رہے گا 50-50۔ یہ کفار نے فارمولہ پیش کیا، اور اللہ تعالی نے اوپر سے آیت کیا اتاری؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ آیات اتری ہے، لفظ یہ نہیں ہے اوے صلح کے لوگوں، اوے نرمی کرنے والوں، اوے مذاکرات کے لیے آنے والوں، یوں نہیں ہے۔ لفظ قل، محبوب فرمائیے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ واہ، وہ تو 1 سال کے لیے ایمان لانے پہ آئے بیٹھے ہیں، تو کلمہ پڑھنے کے ارادے سے آئے بیٹھے ہیں، کہیں گے 1 سال کلمہ پڑھیں گے، تو کافر کہہ کر ان کو خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اتنا تو چلو نرمی ہو جاتی کہ یا اہل مکہ، مکہ کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے پبلک، اتنی بات ہو جاتی، کیوں نہیں ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، سورت کا نام بھی سورۃ الکافرون، اور اگلا لفظ کیا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا۔ اچھا اتنی بات تو سامنے سمجھ آ گئی۔ یہ جو اگلا لفظ ہے کہ ولا انتم عابدون ما اعبد،
تم بھی میرے رب کی عبادت نہیں کرو گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم 1 سال کریں گے، وہ تو مان رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ یہی ہے، وہ آفر کر رہے ہیں 1 سال کریں گے آپ کے اللہ کی عبادت، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے۔ تو یا اللہ کیا مطلب؟ وہ کہہ ہی سے لے رہے ہیں، وفد بنا کے آئے ہیں کہ ہم 1 سال عبادت کریں گے، کلمہ پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، مومن بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے، اور رب فرما رہے ہیں نہیں تم عبادت نہیں کرو گے، تو مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین سے بندہ قرآن کی تفسیر سمجھے تو سمجھ آتا ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنے تو قرآن سمجھ نہیں آتا، ماہر سے پڑھنا پڑتا ہے۔ مفسرین نے اس کا ایک ہی جواب دیا، وہ کہہ رہے ہیں جو توحید ماننے وہ آئے تھے نا، اس میں انہوں نے شرط رکھ دی تھی کہ 1 سال بعد توحید چھوڑ دیں گے، تو وہ ماننا نہ ماننا ہوا، تبھی تو رب نے فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ تو پتہ چلا توحید میں ڈنڈی مار کے عبادت نہیں ہے، کلمے میں ڈنڈی مار کے کلمہ پڑھنا کلمہ نہیں ہے، اسلام میں ڈنڈی مار کے اسلام ایکسپٹ کرنا اسلام نہیں ہے، وہ کفر ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید میں حضور کی سختی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے مسئلے پر سختی دکھائی ہے۔ کوئی ہم جیسا ہو نا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے آکوں 1 سال شودیاں نمازاں پڑھ کے دینا، بت کو سجدہ کران دینا، دل ہی نہ تھی سی صحیح من گنو، دل بھی نہیں کرے گا 1 سال ان نے نمازیں پڑھ لی، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے، ہمارے مولوی صاحب کے پیچھے کوئی نماز پڑھے اس کا دل بدل جاتا ہے، نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن سنیں گے، 1 سال کی نمازیں ہیں، 2200 نماز بنتی ہے، 2190 نماز، فرض اور واجب کی بات کر رہا ہوں صرف، 6 نمازیں اگر دن میں ملائیں، 5 فرض اور 6 واجب، 2190 نماز 1 سال کی بنتی ہے۔ تو کہیں گے 2190 نمازیں پڑھیں گے، پتہ نہیں کتنی نفلیاں پڑھیں گے، پتہ نہیں کتنے صدقے دیں گے، روزے رکھیں گے، کیا ہم نے آنکھ کی حفاظت کرنی ہے، بد نظری سے بچیں گے، ماحول میں آئیں گے، مان لیں۔ یہ شیطانی خیالات نبوت پر حملہ آور نہیں ہو سکتے کہ توحید میں ڈنڈی بھی مارو پھر بھی مان لو، اللہ کے عقیدے پر ضرب بھی دو پھر بھی مان لو، نہیں، اسٹریٹ فارورڈ، بالکل 100% سیدھی، کہ جی تم عبادت کرنے والے نہیں، ماننا ہے تو بغیر شرط کے مانو توحید۔ یہ عقیدہ توحید پہ حضور کی مضبوطی ہے۔ اور ختم نبوت کی تو میں بات کر چکا ہوں، سختی اس پر، یہ 2 باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں کہ نبوت نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا، یہ اتنی بڑی بات ہے۔ میں نے تبھی عدالت کے حوالے سے جو بات کی ہے نا ابھی، کہ اس پر سوچ کر 100% سوچ کر بات کرنی چاہیے تھی، کہ اگر جج صاحب کو کچھ نہیں پتا ختم نبوت کے علوم کے بارے میں تو ساتھ کسی علماء کو آپ بٹھا کر پوچھ لیتے نا۔ میں کشمیر جاتا ہوں، آزاد کشمیر میں ایک اتنا زبردست عدالت کا کام ہے نا، آج بھی جی چاہتے بندہ اسے سلام پیش کرے، جو بھی جوڈیشری کے نظام کو جانتے اسے پتہ ہے، پورے آزاد کشمیر میں سرکاری سطح پہ یہ طے ہو چکا ہے کہ جج کے ساتھ ایک مفتی بطور قاضی بیٹھے گا جو پوری شریعت کو جانتا ہو، اور جب جج کے سامنے کوئی کیس آئے گا دینی معاملات کے بارے میں تو وہ اس مفتی سے رہنمائی لے گا اور دونوں مشورہ کر کے فیصلہ دیں گے۔ یہ پورے آزاد کشمیر کی ہر عدالت میں ہے، چاہے ان کا لو لیول کا کورٹ ہو، سیشن کورٹ کہہ دیں، ہائی کورٹ کہہ دیں، سپریم کورٹ کہہ دیں، ان کا وہاں آزاد کشمیر کی ریاست میں یہ سارے کورٹس موجود ہیں۔ ہماری جسٹ وہاں کرنسی چلتی ہے، باقی ان کی اپنی پوری ترتیب ہے، حکومت ہے، اسمبلیز ہیں ان کی، اور ان کی عدالتیں ہیں، وہاں یہ نظام۔ میں ایک جلسے میں تھا، ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین وہاں تشریف لائے، تو انہوں نے فرمایا یہ قاضی ہیں یہاں کے، میں نے کہا جج ہیں، انہوں نے کہا بس جج ہی سمجھے، میں نے کہا سمجھے کا کیا مطلب؟ جب پہلی مرتبہ میں گیا وہ مجھے تعارف کرا رہے تھے، میں نے کہا جج ہے تو کہو جج ہے، سمجھے کیا ہوتا ہے؟ کہتے نہیں وہ ایک جج ہوتا ہے، وہ سرکاری سطح پہ ساتھ ایک مفتی عالم دین کو بٹھاتے ہیں جو اتھینٹک کسی ادارے کا فاضل ہو اور اس کا دین پر عبور ہو اور وہ ایکسپرٹ اور ماہر ہو شریعت کا، وہ جج کے ساتھ اس کی دینی معاونت کے لیے بیٹھتا ہے، وہ اس کا ہیلپنگ ہینڈ ہوتا ہے، اس سے پوچھے بغیر جج کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ میں نے پھر ان عالم دین سے پوچھا، وہ حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے پرانے شاگردوں میں تھے، سفید ریش ہیں وہ، میں نے کہا حضرت بہت بڑی خوشی کی خبر دی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ کشمیر میں عدالتی نظام میں یہ ہے، اسی لیے وہاں کی قانون ساز اسمبلی نے قادیانیوں کے لیے کیا لکھا ہے انہیں پوری یادداشت مجھے وہاں تحفے میں دی، اسلام کے لیے وہاں قوانین کیا ہے انہیں پتہ ہے، جج کے پاس اگر نکاح اور طلاق اور خلا اور اعتاق اور ان چیزوں رجوع کے مسئلے آئیں تو وہ شریعت محمدی سے رہنمائی لیتا ہے۔ میں نے تو آج تک کشمیر کی کسی عدالت کا کوئی فیصلہ ختم نبوت کے خلاف نہیں سنا۔ ہمارے پاکستان میں اگر ایسا نظام ہو جائے کہ ایک جج کے ساتھ دینی رہنمائی میں ایک عالم دین کو بٹھا دیا جائے ہر عدالت میں،
تو لوگوں کو برطانیہ کے قانون کے مطابق، انگریز کے قانون کے مطابق فیصلوں کے لیے لمبی لمبی پیشیوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، یوں منٹ پہ فیصلے ہوں گے، یوں فیصلے ہوں گے۔ اسلام کے معاملات کو لوگ جانتے ہیں۔ میں پرسوں کراچی میں تھا، ایک ہمارے ٹی وی اینکر سے بات ہو رہی تھی، مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ بس اسلام میں زکوٰۃ ہے اور جمہوریت میں ٹیکس ہے، فرق کیا ہے؟ آپ لوگ ایسے ہمارے خلاف بولتے ہیں، وہاں ٹیکس لیتے ہیں، وہ بھی پیسے لیتے ہیں ٹیکس کے نام پہ، مولوی پیسے لیتے ہیں زکوٰۃ کے نام پہ، فرق کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی ایجوکیشن، انہوں نے کہا جی میں پی ایچ ڈی ہوں۔ میں نے کہا مجھے آپ کے پی ایچ ڈی ہونے پہ رونا آتا ہے، آپ کو ٹگے گا ہی نہیں پتا کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق کیا ہے۔ تو میرے منہ کو دیکھنے لگا، کوئی فرق ہے بتائیں۔ میں نے کہا پہلے میں صفائی کر کے آپ کی دھلائی کروں گا پھر بتاؤں گا، ایڈا جلدی میں کو نہیں لسنا، تتے توے تو روٹی لویں دی ٹھڈے تو نہیں لگ دی۔ میں نے کہا یہ آپ کی حیثیت ہے، یہ ایجوکیشن ہے آپ کا، یہ اسلامک نالج ہے؟ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا جو زکوٰۃ کے مسائل پڑھانے میں عالم کو پہلے دن کی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا، بیسک نالج بھی نہیں پتا۔ میں نے اچھی بھلی اس کی دھلائی کی، یہ کچھ رہ کی جادن آتھر چھانٹ کی تھی، پھر میں نے اسے مسئلہ بتایا۔ میں نے کہا اب بتاتا ہوں زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق کیا ہے۔ میرے نبی پاک نے فیصلہ فرمایا کہ زکوٰۃ مالدار دے گا، اور ٹیکس تو یہاں ہر شہری دیتا ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے۔ اس نے کہا واہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ میں غور کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ علماء کے پاس بیٹھتے کہاں ہیں؟ آپ دینداروں کے ہاں بیٹھتے کہاں ہیں؟ ٹیکہ لگوانے کے لیے تو آپ کو بہتر سے بہتر ڈاکٹر چاہیے کہ جان کا مسئلہ ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے اتھنٹک عالم آپ کو نہیں چاہیے۔ بجے دے منہ تے چار داڑھی دے والن مفتی سے مسئلہ نہ سوچا، وہ الچٹوں میں نے ڈگر ہی کیوں نہ، اس کو کچھ ہی نہ پتا ہو۔ آپ کو ایمان کے بارے میں اتھنٹک عالم نہیں چاہیے، آپ کو جان کے بارے میں اتھنٹک ڈاکٹر چاہیے، بس مسئلہ یہ۔ میں نے کہا یہاں غریب کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو لے سکتا ہے، اور یہاں ٹیکس ہر بندے پر ہے۔ آپ ذرا بسم اللہ فرمائیں اور گاڑی پہ بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ گاڑی چھوڑو موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاؤ اور آپ پمپ پہ چلے جاؤ پیٹرول ڈلوانے کے لیے۔ ان سے پوچھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی بیرل کی اور لیٹر کا قیمت کا معاملہ کیا ہے، اور یہ غریب اس کے اوپر ٹیکس کتنا دے رہا ہے۔ ایک غریب، ایک ریڑھی چلانے والا موٹر سائیکل کے پیٹرول پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، وہ بینک کے اے ٹی ایم پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، وہ محصول چنگی کا بھی ٹیکس دے رہا ہے، وہ بجلی کے بل کا بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ اس کی اگرچہ انکم نہیں ہے، اسے جرنل سیل ٹیکس اس کے اوپر بھی مسلط ہے۔ اور پاکستان میں وہ اندھا نظام ہے کہ مساجد کی بجلی کا بل آتا ہے، ساتھ لکھا ہوتا ہے ٹی وی ٹیکس۔ اتنا تری اما آ کے ٹی وی رہ دیے، اس پہ ٹی وی ٹیکس ہے مساجد میں۔ آپ میرے لفظ کو غلط نہ سمجھے، یہ میں درد دل سنا رہا ہوں پورے ملک میں گھوم کے۔ یہ عالم ہے جہاں یہ حال ہو۔ ہم سوئی گیس کا اپنی مسجد کے مجھے متولی بتا رہے تھے، ہم داخلہ کرانے گئے، انہوں نے کہا مسجد کے نام پہ داخلہ کراؤ گے اتنے 1000 روپے ٹیکس ہے، اور اگر گھر کے نام پہ لکھوا دو تو ٹیکس کم ہے۔ لو جی، اللہ کے گھر پہ ٹیکس سوئی گیس لگوانے کی زیادہ ہے، لو وہ بھی 1 سال بعد لگے گا۔ یہ مسجد کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا پھر بھی تم کہتے ہو زکوٰۃ اور ٹیکس میں فرق نہیں ہے، یہ میں نے ایک فرق دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی 70,000 کے لگ بھگ مسائل صحابہ کرام سے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھ کے امت کو بتائیں، تو تم ایک مسئلے پر کہتے ہو آج پتہ لگا، یہ تمہارے معلومات ہیں۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں پاکستانی عدالتوں میں بھی ایک جج کے ساتھ ایک عالم بیٹھا ہے، یا تو پہلے جج قرآن پڑھا ہوا ہو نا، وہ پڑھا ہوا ہو پھر تو ٹھیک ہے۔ جب ان نے نہیں پڑھنا، انہوں نے انگریز کی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار پڑھ کے آنا ہے۔ میں نے لا پڑھی ہے، میں نے دیکھا اس میں محمد لا میں آپ لوگ کتنا دین کے بارے میں جانتے ہو۔ آپ کے آئلی قوانین ایوب دور کے، شکر ہے مفتی محمود اسمبلی گیا تھا تو اس نے سسپینڈ کرائے تھے جو آج تک سسپینڈ ہے۔ وہ آئلی قوانین وہ ایسے کفریہ قانون ہے جیسے ابو جہل کا ایمان کفر تھا، ایسے کفریہ قانون ہے۔ وہ نکاح کے بارے میں آئلی قوانین ملک میں موجود ہے، یہ تو وہ سسپینڈ کیے ہوئے ہیں۔ اسلام سے رہنمائی کیوں نہیں لی جا سکتی؟ نہیں لیں گے تو اس طرح کی بڑی عدالتوں کے بڑے جج بیٹھ کے بڑے بلنڈر ماریں گے۔ اور میرے دوستو، میں ایک بات مزید سمجھانے لگا ہوں۔ یہ جب معاملہ اٹھا نا اور ملک میں عوام کا احتجاج آیا، تو پھر ہمارے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جسے ہم کہتے ہیں نظریاتی کونسل، انہوں نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو پچھلے ہفتے لیٹر لکھ دیا کہ حضرت آپ شریعہ کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ ذرا چیف جسٹس صاحب جو پاکستان سپریم کورٹ کے اس کے فیصلے پہ دینی شرعی رہنمائی فرمائیے۔ شیخ الاسلام کو 8 صفحات میں جو جواب دیا نا شیخ الاسلام نے، وہ پڑھنے کے قابل۔ اس کا ایک صفحہ میڈیا پہ شیئر ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کے 7 صفحے، پتہ نہیں کوئی
شیر مادر سمجھ کے ہضم کر لیا گیا ہے. اس کے 7 صفحات پیچھے بھی ہیں. وہ 8 صفحات پہ مشتمل خط ہے. اس پہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کر کے لکھا کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آپ نے ایک فیصلہ پہلے بھی غلط کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی فیصلے کی نحوست ہے کہ آپ کے گلے میں یہ بات پڑ گئی ہے اور عدالت دین اور آئین میں پھنس گئی ہے. جی وہ فیصلہ کون سا ہے؟ کہ آپ نے آتے ہی ایک حافظ قرآن کا فیصلہ دیا تھا، اور یہ فیصلہ اتنا ہائی لائٹ بھی نہیں ہوا. میں مثال دے رہا ہوں، میٹرک میں ہے نا، یا پرائمری میں ہے یا مڈل میں، اور اسٹوڈنٹ حافظ ہے تو اس کو 5 نمبر اضافی ملتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کا پڑھا ہوا ہے، اس نے اللہ کی کتاب کو حفظ کیا ہے. باقی اسٹوڈنٹ سے 5 نمبر اضافی اس کو ملتے ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب نے آ کر کہا یہ کوئی بات ہے؟ حافظ کوئی ملک کا شہری نہیں ہے، یہ کوئی اوپر سے اوتار آ گیا، اس کے 5 نمبر ختم کر دیں. اس نے ختم کر دیے تھے. اس پر احتجاج ہوا، لیکن ہم خاموش ہو گئے کہ چلو بھیک کیا مانگے ہم اضافی نمبروں کی. یعنی قرآن کی ڈگری کوئی ڈگری نہیں ہے، قرآن کی ایجوکیشن کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا پہلے اس گند کو صاف کریں. آپ نے یہ بلنڈر کیا تھا، حفاظ سے ان کا حق کھینچا تھا. وہ حافظ جس کے ماں باپ کے سر پہ جن نے حفظ نہ کیا ہو اللہ تاج دیتا ہے. وہ حافظ جس کے خاندان کے 10 بندے جہنمی ہو اللہ انہیں جنت دیتا ہے. وہ حافظ جس کو رب قیامت میں فرمائیں گے آ جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا، جتنے قرآن کی آیتیں ہیں وہ پڑھتا جا، جنت کے درجے ملتے جائیں. آپ اسے 5 نمبر نہیں دے رہے. گریس مارکس تو ویسے ہی مل جاتے ہیں یار. آپ 5 نمبر اللہ کے قرآن کی عزت اور حرمت کو سامنے رکھ کے بھی نہیں دیتے. آپ نے فیصلہ کیا کہ قوم برداشت کر گئی، خاموش ہو گئی. اب آپ نے ختم نبوت پر بیٹھ کر قادیانیوں کو چور دروازہ دیا، تو انہوں نے پورے آئین کانسٹیٹیوشنلی اسٹیٹس کے ذریعے ایک ایک شک کے اوپر باز کر کے ان کی دینی شرعی رہنمائی کی. حق تو یہ تھا کہ اس خط کے بعد فیصلہ واپس ہو جاتا، لیکن اس کے بعد فیصلہ واپس نہیں ہوا. صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ ہم نے کوئی کیس تو ختم نہیں کیا، نظر ثانی کر لیں، 3 ہفتوں کا وقت دیتے ہیں پھر سیٹنگ کر. اب 3 ہفتوں میں پینڈنگ ڈال دیا گیا، لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس فیصلے کو کسی نہ کسی ٹھکانے لگیں گے. اور مجھے اپنی نوجوان نسل کے اوپر ایک بڑی خوشی ہے قوم میں، کہ جو جتنے چاہے وہ جس سیاسی جماعت سے تھے، مذہبی جماعت سے تھے، جو سیاسی سماجی ان کا علاقائی تعلق تھا، لیکن ختم نبوت کو انہوں نے ایک ہو کر دکھایا. ایک ہو کر، کیا اس پر ہمارا کوئی رولے شولے علی گال کوئی نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے. اور اتنے ایک ہو کر ملک کی قوم نے اس کو انٹرنیٹ پر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جس میڈیا پر ایسی آوازیں بلند کی ہیں، تو یقین مانیے ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ جس عدالت کے لیے یوں سر جھکا کر دنیا بات کرتی تھی نا، آج چوک میں ٹھہر کے ان کے غلط فیصلے کو اس طرح مسترد کیا جا رہا ہے جیسے مسترد کرنے کا حق ہے. بہرحال انشاءاللہ اس سانپ کے دانت نکل گئے ہیں، یعنی اس فیصلے میں معاملہ ختم ہو گیا. یہ کسی نہ کسی ٹھکانے لگے گا، پر آپ نے اپنے جذبے کو نیچے نہیں رکھنا، کسی کو یوں ہی رکھنا. میری گفتگو براہ راست سوشل میڈیا پر نشر اور ہوتی ہے، 1.5 ملین بندہ ایک ایک وقت میں ہماری گفتگو ان تک پہنچ رہی ہوتی ہے. میں اس حوالے سے بھی کہتا ہوں ہم نے اس پر نرمی نہیں رکھنی، برابر اس کو جاری رکھنا ہے. حافظ قرآن والے مسئلے کو بھی، اور انشاءاللہ تعالی ختم نبوت کے مسئلے کو بھی، اس کو بھی واضح کیا جائے گا. اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں میں نے کیس ختم نہیں کیا. کیس آپ نے ختم نہیں کیا، قادیانی کو آپ نے رہا کر دیا جس نے غلط قرآن کی تفسیر چھاپی ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تفسیر صغیر کے اندر پڑھو نا، وہ جو قادیانی تفسیر بانٹتے ہوئے پکڑا گیا، پہلا صفحہ قرآن کا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایمان لاؤ. کہتے ہیں آخرت سے مراد مرزا قادیانی ہے. گنو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے. اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں نہیں، مذہب کی آزادی ہے، یہ پاکستان میں مذہب کی آزادی ہے، یہ آزادی ہے. اور پھر جھوٹ کیا بولا گیا، قانون تو 2021 میں بنا تھا اور جرم 2019 میں ہوا ہے. غلط بات کیا، قانون 2011 میں بنا ہے، وہ جرم 2019 میں ہوا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ اس کی سزا زیادہ تھوڑی بڑھا دی گئی تھی کہ 3 سال سے نکال کے 5 سال قید کر دو، صرف بڑھایا گیا تھا. چلو اب پرانے قانون کے مطابق 3 سال کی سزا تو دے دیتے. اور اس کو یہ کہہ دیا کہ قانونی بعد میں بنا ہے. کوئی قانون بعد میں نہیں بنا، قانون پہلے بنا ہے، صرف سزا کا اضافہ بعد میں ہوا تھا. اور میں حیران ہوں، جج اور جسٹس کی تعلیم کتنی ہوتی ہے آپ بتائیے، کتنی ایجوکیشن ہوتی ہے. بتانے والا اگر غلطی کر رہا ہے اس تینوں ساتھ بتا دے کہ حضرت ختم نبوت کی بات ہے، کل قیامت میں باقی گناہوں کا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، حضور پاک کے غدار تو نہ بنے، وہ بتا دے. وہ بھی نہیں بتا رہا. اچھا جو فیصلے کو ٹائپ کر رہا ہے وہ بھی نہیں بول رہا.
اچھا اس کے بعد جو فیصلے کو پرنٹ کر رہا ہے وہ بھی نہیں بول رہا. سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی پرمیشن کے بغیر کوئی فیصلہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہو سکتا. وہ رجسٹرار بھی نہیں بول رہا, اس نے اپلوڈ بھی ٹھونک دیا, وہ بھی دنیا میں آ گیا, کوئی بھی نہیں بول رہا. یاد رکھیں میرے پاک نبی نے فرمایا جب ظلم ہو اور کوئی نہ بولے تو پھر ہر بندہ اپنے اس ظلم میں مبتلا ہونے کا انتظار کرے. میں حدیث کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں. ہم اسی لیے بولے ہیں تاکہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ہم کہہ سکیں کہ یا رسول اللہ جب آپ کی ختم نبوت کے لیے چور دروازہ دیا جا رہا تھا تو پہرے داروں میں ہمارے نام بھی تھے, ہماری قوم کا نام بھی تھا. یہ سارے اٹھے ہیں. دعا فرمائے رب کریم اس فیصلے کو جو غلطیاں اس کو ختم فرمائے, صحیح طور پہ ملک میں اسلام کا نفاذ اور اسلام کے آئین کی حفاظت فرمائے. میں انشاءاللہ اگلے جمعے سے استقبال رمضان پر بات کروں گا. میری تو نیت تھی اس 2 جمعہ میں اس پہ بات کرتا, لیکن میرے ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا. میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے اگر تیری آواز دنیا سنتی ہے تو ختم نبوت کے لیے بول, ختم نبوت کے لیے آواز بلند کرو. صحابہ کرام نے تو اپنی جانیں کٹوا دی تھی, اپنی زندگیاں ختم کرا دی. بیویوں کو بیوہ کرانا پڑا تو کرایا, بچوں کو یتیم کرانا پڑا کرایا, پر ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی. ایک صحابی کی بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں, برا بن مالک, 4 خوبصورت بچوں کے ابا ہیں. جب مسلمہ کذاب سے جنگ کی باری آئی نا ختم نبوت پہ, 4 بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بیوی کے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا میں نبی کی ختم نبوت کے پہرے کے لیے جا رہا ہوں, زندگی رہی تو ملیں گے ورنہ حوض کوثر پہ جام رسول اللہ کے ہاتھوں پیتے ہوئے ملیں گے. اور وہ بندہ مدینہ سے گیا, 1000 کلومیٹر اونٹ پہ سفر کر کے گیا, آج بھی اس کی قبر ریاض کے یمامہ سٹی میں موجود ہے. حضرت برا بن مالک, امام ابن کثیر نے البدایہ کی جلد میں 8ویں میں جو اس پر بحث کی ہے نا, میں اس کی بحث کے ان کی وہ چیزیں شیئر کروں, خدا کی قسم کوئی آنکھ نہ ہو جو آنسو نہ بہا رہی ہو. ان لوگوں نے اتنے قربانیاں دی ہیں اور ہم عقیدہ ختم نبوت کے لیے بول نہ پائے تو زندگی پہ لعنت. یار کیا کسی عدالت کا ڈر, کیا کسی قانون کا ڈر, کیا کسی آئین کا ڈر, کیا کسی جابر کا ڈر, رسول اللہ کے لیے سب کچھ قبول ہے. بس یہ بات اپنی نسل کو بندہ سکھا کے جائے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے, ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مفتی صاحب کالے رنگ کا امامہ مسلسل باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کالے رنگ کا امامہ آپ باندھ سکتے ہیں. نبی پاک کی عادت مبارکہ تھی کہ کالے رنگ کی پگڑی سفر میں پہنتے, سفید رنگ کی پگڑی گھر میں پہنتے. اگر آپ گھر میں کالا پہنے پھر بھی جائز ہے, منع نہیں ہے. اگر آپ دونوں سنتوں پہ عمل کرنا چاہیں پھر بھی کر سکتے ہیں, سفر میں وہ پہن لیں, گھر میں یہ پہن لیں. ورنہ کوئی رنگ کی قید اور ضروری نہیں ہے کہ بھی اسی رنگ کا ایک ہی رنگ کا آپ پگڑی پہنیں گے. آپ مختلف رنگوں میں جو حضور سے ثابت ہیں آپ پہن سکتے ہیں. کہتے ہیں مسجد کے امام صاحب مجھے روکتے ہیں, کہتے ہیں تم حافظ عالم نہیں ہو تو ثواب کی نیت سے ہر وقت پگڑی کیوں باندھتے ہو؟ میں نہیں سمجھتا امام صاحب کیوں روکتے ہیں. شاید امام صاحب کو آپ نے پگڑی لے کر نہیں دی ہوگی تو آپ کی ہوگی تو وہ آدھا اسی میڈی کو نہیں پٹکا تو ایندھا کتھو آ گیا, ایک اس کو بھی لے کر دے دیں بھی تیرا بھی اللہ بھلا کرے تو بھی باندھا کر. جو بندہ سنت پہ عمل کرتے ہیں خواہ مخواہ سے اس کو کیوں روکتے ہو؟ جزاکم اللہ تعالی.